بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 30 ستمبر ہے، پیر کا دن ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب چھا گئے ہیں اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو اتنا بڑا سرپرائز دے دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا سارا پلان ہی فارغ ہو گیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے آج ایک خط لکھ دیا اور وہ بینچ میں شامل نہیں ہوئے۔ معاملہ تھا 63A کا، یعنی کس طرح سے بے ضمیر فروش اور اپنی بولیاں لگوانے والے گھٹیا کردار، بد کردار لوگ جنہوں نے اس ملک کی اخلاقیات تباہ کی، ان کو اجازت ملے کہ وہ کسی بھی طرف ووٹ ڈال سکیں، منڈیاں لگائیں اور اپنی بولیاں لگوائیں۔ اب 63A کی دوبارہ سے تشریح ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک بینچ جس میں منیب اختر صاحب تھے، انہوں نے اس کام کو رکوا دیا تھا کہ آپ نہیں اس طرح سے ووٹ ڈال سکتے پارٹی پالیسی کے خلاف۔ اب قاضی فائز صاحب نے نظر ثانی کی درخواست لگائی، اس بینچ کی سربراہی میں خود بیٹھ گئے، اپنی مرضی سے بینچ بنایا، اپنی مرضی سے تاریخ بھی دے دی اور بڑی جلدی کی تاریخ اور جلدی سے اس کو سننا چاہ رہے تھے۔ لیکن ہوا کیا، آج 11:30 بجے سماعت ہونی تھی، لیکن سماعت ہوئی دیر سے۔ پہلی چیز یہ کہ آج تو سماعت ہو ہی نہیں سکی اور معاملہ کل تک چلا گیا ہے۔ لیکن بہت بڑی خبریں ہیں، کیونکہ جسٹس منیب اختر کے بغیر، سب سے بڑی خبر میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، جسٹس منیب اختر کے بغیر یہ کیس سنا ہی نہیں جا سکتا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، کیونکہ رولز یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ریویو میں جائیں گے، دوبارہ آپ وہ کیس دیکھ رہے ہیں، کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے، دوبارہ آپ وہ کیس سنوا رہے ہیں، تو اسی بینچ کے سامنے یا جو اس بینچ میں تھے وہ لوگ جو اویلیبل ہیں، ریٹائر ہو گئے تو الگ ہے، تو ان کو شامل کے بغیر کیس نہیں چل سکتا۔ تو لہٰذا منیب اختر صاحب کے بغیر یہ کیس آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ آج قاضی فائز صاحب بار بار کہہ رہے تھے، وہ لارڈشپ، مائی لارڈ کہہ رہے تھے جسٹس منیب اختر کو، ہم ان کو منائیں گے، ہم ان کو قائل کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے کہ وہ بینچ کا حصہ بن جائیں۔ آج جب قاضی فائز صاحب آئے، یعنی وہ جسٹس منیب اختر جس کے خلاف 11 الزامات لگائے قاضی فائز صاحب نے خط لکھ کر، یعنی ایسے جیسے کوئی مس کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ، اور جناب یہ عزت نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، فلاں منیب اختر کے خلاف ایسی ایک چارج شیٹ انہوں نے کر دی۔ آج کہہ رہے تھے ریکویسٹ کریں گے، پلیز وہ آئیں، ہم ان کو منائیں گے، کل تک منا لیں گے، اگر نہ مانے تو نیا بینچ بنے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے جناب، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے تو قاضی صاحب آج آپ دیکھیں اتنے پریشان تھے، ان کی باڈی لینگویج عجیب تھی، اور منیب اختر صاحب کی باڈی لینگویج اور طرح کی تھی، بڑے کانفیڈنٹ تھے۔ ہوا یہ کہ 11:30 سماعت تھی، لیکن اس سے پہلے دیگر بینچز میں تھے، تو کچھ رپورٹرز پہنچ گئے منیب اختر صاحب کی عدالت میں، یعنی اس بینچ سے علیحدہ جو ایک عدالت تھی، اس میں میرے خیال جسٹس اطہر بن اللہ ان کے ساتھ تھے۔ تو وہاں پر یہ ہوا کہ کوئی کیس لگا ہوا تھا، تو وہ جلدی نمٹ گیا جب، تو اب منیب اختر صاحب نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ رپورٹرز آئے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ اس کیس کے لیے آئے نہیں، یہ تو کیس تاہم نہیں تھا۔ مسکراہٹ تھی جسٹس منیب اختر کے چہرے پر۔ آپ اس کیس کے لیے آئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ یعنی وہ بھی اشارہ دے رہے تھے کہ آپ دیکھنے آئے ہیں کہ میں یہاں پر ہوں، میں اس کیس میں جاتا ہوں نہیں جاتا، یا میری باڈی لینگویج کیسی ہے، وہ بھی سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ مسکرائے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، 11:30 بجے کیس لگنا تھا، یہ والا 63A کا، آئین کا آرٹیکل جو کہتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ نااہل ہو جائیں گے، تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے، آپ فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کی تشریح ہے کہ منیب اختر صاحب کے نے جس بینچ میں شامل تھے اس میں یہ تشریح تھی کہ بھئی آپ کا ووٹ بھی نہیں کاسٹ ہو سکتا۔ تو مقصد تو یہ ہے نا آئین کا کہ بھئی آپ یہ دو نمبری نہ کریں، ضمیر کی منڈیاں نہ لگائیں۔ تو اب حکومت چاہتی ہے کہ جی یہ کم از کم ختم کر دیں آپ، 63A تو وہ ختم نہیں بھی کر سکتے، خود ہی بنایا ہوا ہے، خود ہی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2 تہائی اکثریت چاہیے۔ فی الحال کہتے ہیں اس کی تشریح قاضی صاحب سے یہ کروا لیں کہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، اس کے بعد دیکھی جائے گی، تو پھر خود قاضی فائز صاحب ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے اس سے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ سب کو پتا ہے، قاضی صاحب تو انکار ہی نہیں کر رہے نا ایکسٹینشن لینے سے، اور وہ ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان نہیں کر رہے، تو ان کو یہ سننا ہی نہیں چاہیے 25 اکتوبر کے بعد یہ کیس لگ جائے، اگر لگنا ہی ہے تو۔ نہیں، وہ خود لگایا انہوں نے، کمیٹی میں بھی خود۔ اب منیب اختر صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، 11:30 بجے کیس نہیں لگا، 11:55 پر عدالت لگتی ہے، تقریباً 25 منٹ بعد ججز آتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جن ججز نے سننا ہو صرف وہ ججز آ جاتے ہیں، لیکن کرسیاں تھیں 5 اور کرسی خالی رہی جسٹس منیب اختر کی، وہ آئے نہیں۔ تھرتھلی مچ گئی کہ منیب اختر صاحب نہیں آئے، تو اگر نہیں آنا تھا تو کرسی کیوں ہے؟ اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ خط پڑھ کر اس کا صرف آخری حصہ پڑھا، یہ بھی بڑا غور طلب ہے، سارا حصہ بتایا نہیں کہ منیب اختر صاحب نے کیا کیا لکھا ہے۔ منیب اختر انہوں نے کمال کیا۔ خط کا آخری حصہ انہوں نے سے پڑھ دیا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ
جس کمیٹی کے تحت یہ بینچ تشکیل دیا ہے وہ کمیٹی ہی غلط ہے. اور منصور علی شاہ صاحب ظاہر ہے پہلے اس پر خط لکھ چکے ہیں کہ یہ تو غیر آئینی کمیٹی ہے, اس طرح سے نہیں بن سکتی. یعنی صدر اور شہباز شریف مل کر کمیٹی بنا دیں, اور زرداری کی کمیٹی ہے یہ, اور شہباز اور زرداری نے مل کر یہ کمیٹی بنائی, قاضی صاحب اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو منیب اختر صاحب نے کہا کہ میں یہ کیس میں سے ریکیوز نہیں کر رہا, یعنی پیچھے نہیں ہٹ رہا. یعنی کہ میرا بینچ پر ہی اعتراض ہے کہ اس طرح بینچ نہیں بن سکتا, باقی میں انکار نہیں کر رہا اس سے سننے سے. اگر وہ انکار کر دیتے تو پھر تو یہ بات ختم ہو جاتی, پھر تو جی نیا بینچ آپ بنا دیتے. وہ انکار بھی نہیں کر رہے, تو لہٰذا آپ جو جج پہلے کیس سن چکا ہے اس کی شمولیت کے بغیر یہ کیس آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو قاضی فائزہ صاحب کے لیے سرپرائز, بری طرح پھنس گئے ہیں. اب وہ ان رولز کی خلاف ورزی بطور چیف جسٹس کریں گے تو اور پھنسیں گے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ فل کورٹ بیٹھے. کیوں نہیں بٹھا رہے قاضی فائزہ صاحب فل کورٹ؟ منصور علی شاہ صاحب کہہ چکے ہیں فل کورٹ بٹھائیں اس معاملے پر, اور کوئی حل نہیں ہے. آج عدالت میں بھی بیرسٹر علی ظفر نے بھی بات کی کہ جی اس طرح سے کمیٹی نہیں بن سکتی جس طرح یہ ہے, 2 لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے, 3 لوگوں کو ہونا چاہیے. اور سارے بینچز بنا دی گئے, سب کچھ کر دیا گیا. باقی بینچز تو خیر وہی ہیں, صرف یہ بینچ ایک نیا تشکیل دے دیا گیا اور اس کی تاریخ بھی دے دی گئی. تو یہاں جناب قاضی صاحب اب لاجواب ہو گئے, ان کو سمجھ نہیں آئی, اور 12:08 پر پھر یہ بینچ جو ہے یہ اٹھ کر چلا گیا. اب بات کل پر آئے گی. اچھا, اب اس میں اہم جو چیزیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا منیب اختر صاحب کو مائی لارڈ ریکویسٹ بڑا ڈیفرنٹ تھا, اور اب پورا خط بھی نہیں پڑھا قاضی فائزہ صاحب نے, یہ بھی دیکھیے آپ. اچھا, اب خود دیکھیے کہ قاضی فائزہ صاحب نے ایک تو خط پورا پڑھنے سے بھی انکار کیا ہے, اور خود وہ جو کرتے رہے اس کا حوالہ نہیں دے رہے کہ وہ کئی مہینے 4-5 مہینے وہ بینچز میں نہیں آتے تھے, اور اب کہتے ہیں کہ جی ہمیں جلدی سننا چاہیے کیس اور یہ اور وہ فلاں. اور جناب اب بات یہ ہے کہ جس طرح منیب اختر صاحب کی باڈی لینگویج تھی, وہ منیب اختر ہیں, بہت لائق جج ہیں, وہ نظر بھی آتا ہے, وکلا بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے بھی اب دیکھیے کیا کیا ہے, نہ بینچ کا حصہ بننے سے انکار کیا اور خط بھی لکھ دیا, اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے خط بھی آج صبح دیا, تبھی یہ سارا کچھ ڈیلے ہوا, اور قاضی صاحب کو شاید آخری وقت میں خط پہنچا اور ان کو یہ پڑھ کر کرنا پڑا, ورنہ وہ کوئی اور گیم کرتے. اچھا, اس کے ساتھ جناب 9 بجے یہ جو ایڈہاک ججز ہیں نا, جن میں سے ایک کو قاضی صاحب نے اس بینچ میں بھی شامل کیا, جن کو لایا گیا تھا کرمنل کیسز ختم کرنے کے لیے, جی بیک لاگ بہت ہے. یہ ایڈہاک ججز جو پینشن بھی لے رہے ہیں اور دیگر جو سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز ہیں ان کی امارات بھی لے رہے ہیں, اس بات پر بھی منیب اختر صاحب نے اعتراض کیا کہ اس بینچ میں ایڈہاک جج کو کیوں شامل کیا گیا جب اس میں آئینی تشریح کا معاملہ ہے. تو ایڈہاک ججز کو ڈبل تنخواہیں مل رہی ہیں, پینشن بھی اور تنخواہ بھی. یہ آتے ہیں جی 9 بجے اور 10:15 بجے چلے بھی جاتے ہیں جنہوں نے کیسز ختم کرنے تھے, اور پیسے ڈبل لے رہے ہیں. تو اب جناب یہ جو غیر آئینی کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کا حال یہ ہوگا کہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی چونکہ بن چکی ہے, تو اب فل کورٹ کے علاوہ اور حل کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اور جج آتھر جو ہے اس کا بیٹھنا لازمی ہے منیب اختر کا, اس کے بغیر بات نہیں بن سکتی. تو اب جناب کل قاضی صاحب کوشش یہی کریں گے کہ شدید ترین ہم خیال جج کہیں سے لے کر آئیں اور اس کو اس میں ساتھ بٹھائیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا دیا کہ یہ سب کچھ پھر غیر قانونی ہوگا اور غیر آئینی ہوگا, یعنی رولز کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا, چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ جی ہم منائیں گے, کوشش کریں گے منیب اختر کو منانے کی, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. منیب اختر صاحب جو ہیں کل پھر کس طرح سے قاضی فائزہ صاحب کو لاجواب کرتے ہیں, یہ اب دیکھنا ہوگا. تو چند منٹ صرف یہ سماعت ہوئی اور اس میں جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ بڑی مشکل میں آ گئے ہیں, اور سب لوگ اب اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ جلد از جلد یہ کیس ہو اور حکومت کے حق میں ایک اور فیصلہ آ جائے اور پھر چیزیں چلیں, کیونکہ دن بڑے کم رہ گئے ہیں, اور اب مقابلہ سخت ہے, وقت ہمیں مقابلہ سخت ہے. لیکن سب لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں, جہاں بھی جو بیٹھا ہے اس نظام, اس گندے اور غلیظ سسٹم کو سہارا دینے بیٹھا ہوا ہے, وہ سب کھل کر کردار سامنے آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو کبھی تعریفیں کیا کرتے تھے آج ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں تو پورے ملک کا نظام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اب کل کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.